بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ آج کا ٹائٹل ہے موت کے وقت، اور آج تاریخ ہے 3 نومبر 2024۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور سفر میں تھا کہ سخت بیمار پڑا، اور راستے میں ہی 59 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ آخر وقت میں اس کی زبان پر یہ فقرہ تھا: بادشاہ وہ ہے جو نہ مرے۔ یزید بن معاویہ کے بعد معاویہ بن یزید بن معاویہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ بہت تھوڑی مدت میں 64 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت ان سے کہا گیا اپنے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کر دیجئے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا میں نے خلافت سے نہ زندگی میں فائدہ اٹھایا ہے اور نہ مرنے کے بعد اس کا بوجھ اٹھاؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بنو امیہ اس کی شیرینی لیں اور میرے حصے میں اس کی تلخی آئے۔ مامون الرشید بڑے جاہ و جلال کا بادشاہ تھا۔ 218 ہجری میں جب وہ مرنے لگا تو آخری جملہ جو اس کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا: اے وہ جس کی سلطنت کبھی زائل نہ ہوگی، اس پر رحم کر جس کی سلطنت زائل ہو رہی ہے۔ اے وہ جو کبھی نہیں مرے گا، اس پر رحم فرما جو مر رہا ہے۔ خلیفہ واثق باللہ کی وفات 232 ہجری میں ہوئی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے حکم دیا کہ فرش اٹھا دیا جائے۔ جب فرش ہٹا دیا گیا تو اس نے اپنا رخسار زمین پر اس پر رحم کر جس کی بادشاہی ختم ہو گئی، یہ کہتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ خلیفہ معتضد باللہ عباسی کا انتقال 289 ہجری میں ہوا۔ اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے چند عربی اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ ہے: میں نے بڑے بڑے بہادر مارے، میں نے کوئی دشمن نہ چھوڑا، کسی کو بھی میں نے سرکشی پر باقی رہنے نہ دیا، میں نے دارالسلطنت کو تمام مخالفوں سے خالی کر دیا، ان کو پراگندہ کر کے انہیں مشرق و مغرب میں پھیلا دیا۔ لیکن جب میں اپنی عزت و بلندی میں ستاروں تک پہنچ گیا اور تمام مخلوق کی گردنوں میں میری غلامی کا طوق پڑ گیا، تو ایسا ہوا کہ موت نے مجھ پر ایک تیر چلایا اور میری آگ کو بجھا دیا۔ دیکھ لو اب میں جلد ہی اپنے گڑھے میں ڈالا جانے والا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے گورنر بننے کے بعد عراق میں خطبہ دیا: گردنیں اونچی ہو رہی ہیں، سروں کی فصل پک چکی ہے اور کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ میری نظریں وہ خون دیکھ رہی ہیں جو پگڑیوں اور داڑھیوں کے درمیان بہہ رہا ہے۔ یزید کے بعد بنو امیہ کی حکومت کو دوبارہ مستحکم کرنے کے لیے اس نے لاکھوں آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ 54 سال کی عمر میں وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو اس کو بے حد سخت تکلیف تھی۔ ابو منذر یعلا نے لوگوں کی طرف سے اس پر لعنت کرتے ہوئے کہا
کہ تو اس قوم کا فرعون تھا، آج تیرے لیے نہ نجات ہے اور نہ فریاد۔ حجاج یہ سن کر بری طرح رو پڑا۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، الہی مجھے بخش دے، کیونکہ لوگ کہتے کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ آہ میری ہلاکت، آہ میری ہلاکت، اگر اس جبار و قہار نے مجھ پر رحم نہ کیا۔ آرٹیکل فنش۔ الرسالہ، اگست 1981، پیج 15۔ اس مضمون کے سلسلے میں ایک بات، سب نے اپنی آخری حالت بیان کی، اور خاص کر مولانا نے سب کی آخری حالت بیان کی اور بتا دیا کہ اپنے ہاتھ میں کتنی بھی طاقت ہو، یہ وقت میں آپ بادشاہ ہو، ظالم ہو، جابر ہو، تمام خیانتیں آپ کے پاس ہو، لیکن ایک ایسا نازک وقت آ جاتا ہے جہاں آپ اپنی بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ تو مولانا نے اس مضمون کو لا کر یہ ثابت کیا ہے کہ دو پہلو ہوتے ہیں انسان کے، ایک طاقتوری کا اور ایک عاجزی، بے بسی کا یا بے کسی کا بول سکتے ہیں۔ تو انسان کی دونوں حالت کو اس میں اجاگر کیا ہے کہ کیسا انسان کون سی حالت میں رہتا ہے۔ اگر صحیح حالت میں اگر بندہ عاجز ہو تو آخری وقت میں اسے عاجز ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحیح حالت جب طاقت کی دنیا میں طاقت کے وقت وہ اگر عاجز بن کے رہے تو آخری حالت میں وہ خوشی سے ایسے افسوس کے کلمات نہیں کرتا۔ اچھی حالت میں جابر بنے گا تو اس کی آخری حالت انہی کلمات یا انہی جذبات یا اسی بے بسی کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دو پہلو کو سامنے رکھ کر اس مضمون سے ہمیں زندگی کی سب سے بڑی سیکھ ملتی ہے کہ جو وقت ہمارے پاس ہے یا طاقتوری کا یا اقتدار کا، اس میں ہمیں عاجزی، انکساری اور خیر خواہی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ آرٹیکل موت کے وقت کے عنوان سے مولانا کا ایک 1981 کا یہ آرٹیکل ہے۔ اس آرٹیکل میں مولانا نے ہماری اسلامی تاریخ کے سورماؤں کا ذکر کیا ہے، جو خاص کر آپ کہہ سکتے ہیں اموی اور عباسی سورما یا اموی اور عباسی بادشاہ اور ان کے وزراء۔ تو ان کا ایٹ دی اینڈ ٹائم کیا فیلنگ تھی ان کی اپنی زندگی کو لے کر اور موت کو لے کر، اس کو مولانا نے جو ہے تاریخ کی کتابوں سے یہاں سلیکٹ کر کے پیش کیا ہے موت کے وقت کے عنوان سے۔ تو واقعی جو ہے موت کا وقت بڑا کریٹیکل وقت ہے۔ اگر انسان اپنی موت کو لے کر سوچے تو ہر گھڑی کی ہر ٹک اس کو جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ جو ہے وہ اور زیادہ اپنی موت سے قریب ہو گیا، اور موت سے قریب ہونے کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، جیسے قرآن کی کسی ایک آیت میں ہے کہ تم میں سے کوئی جو ہے بچپن میں ہی مر جاتے ہیں، تم میں سے بعض جو ہے جوانی میں اور بعض جو ہے بوڑھے ہو کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم گھڑی کی ٹک کو تو جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ جو ہے وہ کتنی اب قریب ہو گئی ہے۔ ایسے کتنے ہمارے کلاس میٹس، کولیگ اور ساتھی، رشتہ دار ایسے ہیں جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس دنیا سے وہ رخصت ہو چکے ہیں۔ تو آرٹیکل جو ہے بڑا ہی دل کو نرم کرنے والا اور دل کو جو ہے سافٹ کرنے والا ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ بات جاننے کی ہے کہ مولانا نے جو ہے الاسلام، جو مولانا کی بہت ہی
बेसिक किताबों में से, शुरू की किताबों में से है। तो उसमें मौलाना ने ये बताया है कि इस्लाम की दावत और इस्लाम की प्रीचिंग वो किन बातों पर बेस करती है। तो उसमें से मौलाना ने बताया कि इल्मुल मौत, यानी कुरान का एक बड़ा चैप्टर जो है इंसान को मौत के बारे में जो है हर वक्त वार्निंग देना, और जो है मौत और मौत के बाद के हालात पर गुफ्तगू करना। तो मौलाना कहते हैं कि जो है दुनिया की सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसको थनाटोलॉजी कहते हैं। थनाटोलॉजी का मतलब ये है, यही इल्मुल मौत, यानी दुनिया में जो है आखिर वक्त में इंसान की हालत क्या होती है, इस शोबे में जो है इस डिपार्टमेंट के थ्रू जो है मुताला किया जाता है, स्टडी की जाती है कि आखिरी वक्त में इंसान क्या बोलता है, क्या सोचता है, उसकी बॉडी पर क्या इफेक्ट्स रहते हैं। इस टाइप की मौत से रिलेटेड जो है सारी ही बातों को जो है थनाटोलॉजी के शोबे से जो है मुताला किया जाता है। तो मौलाना ये कहते हैं कि जो है थनाटोलॉजी का शोबा या मौत का डिस्कशन दुनिया के अंदर जो है ड्रामा और जो है फिल्मों से भी ज़्यादा जो है हॉट टॉपिक है। जब दो इंसान आपस में मिलते हैं दुनिया में, तो उनके बीच में जो बड़ी बड़ी बातों पर जो गुफ्तगू होती है बहुत ही थ्रिलिंग के साथ, उसमें से एक मौत भी होता है। अब तो जो है मौत के वाक़यात, इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं देखता हूँ खुद मेरे शहर गुलबर्गा में भी, और पूरे जितने भी हमारे हिंदुस्तान के शहर हैं, उसमें आप एंट्री होते ही जो है हर तरफ आपको जो है हॉस्पिटल्स की बिल्डिंगें दिखाई देती है। तो हॉस्पिटल्स की बिल्डिंगों पर आजकल लिखा रहता है ट्रॉमा केयर, एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा केयर सेंटर्स, यानी वहाँ पर जो है ऐसे पेशेंटों को लाया जाता है जो अचानक ही किसी इंसिडेंट का, किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं। तो बड़े पैमाने पर जो है वो हॉस्पिटल चल रहे हैं आजकल, ट्रॉमा केयर जैसे हॉस्पिटल्स, जहाँ हार्ट के और जो है एक्सीडेंट के वगैरह वगैरह इमरजेंसी पेशेंट लाए जाते हैं। तो एक हदीस में बताया गया है कि दुनिया के आखिरी दिनों में हर्ज और मर्ज बहुत बढ़ जाएगा, हर्ज और मर्ज। तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, ये हर्ज तो हमें पता है, मर्ज क्या है हमें पता नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो है कसरतुल कत्ल, यानी बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर अमवात होंगी, डेथ्स होंगी। तो कहा जाता है कि जो है हर सेकंड हज़ारों लाखों इंसान जो है हर सेकंड मरते हैं। पता नहीं कि जो है अगले सेकंड में जो इंसान मरने वाले हैं या अगले मिनट में जो इंसान मरने वाले हैं, उनकी लिस्ट में कौन कौन शामिल है। हो सकता है कि जो है उस अगले मिनट की लिस्ट में हमारा भी नाम हो, हमें इसकी खबर नहीं। तो थनाटोलॉजी या इल्मुल मौत जो है कुरान का बहुत ही हॉट टॉपिक है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अल-फौजुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर, यानी कुरान को समझने में मुआविन और हेल्पिंग करने वाले प्रिंसिपल के उन्वान से उन्होंने एक किताब लिखा है। तो उस किताब में उन्होंने बताया है कि जो है कुरान के जो बेसिक जो सब्जेक्ट हैं वो 5 हैं, 5 हैं। तो वो कहते हैं कि जो है वो 5 के अंदर जो है इल्मुल मौत एक है, यानी तस्कीर बिल मौत, यानी मौत के ज़रिए जो है कुरान बार बार इंसानों को अवेयर करता है, उनको शॉकिंग एक्सपीरियंस देना चाहता है कि वो मौत के ऊपर सोचे और मौत की को लेकर गुफ्तगू करें, डिस्कशन करें, सोचे। तो कुरान जो है मौत के काफी वाकयात जो है रोहित भाई म्यूट कर लीजिए रोहित साहब, म्यूट कर लीजिए, आवाजें आ रही है आपकी। तो कुरान ने भी जो है बहुत सारे मौत के वाकयात जिक्र किए हैं। जैसे जो है फिरौन का वाकया कुरान में बताया गया कि वो डूबते वक्त
ہے ایمان لانے کے لیے تیار ہوا. آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں جو ہے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو آخر وقت میں انسان کو جو ہے بہت ہی ایک شاکنگ مومنٹ کا سامنا ہوتا ہے. اس وقت جو ہے فرعون جیسے انسان بھی، بادشاہ اور سورما جیسے انسان بھی جو ہے بالکل وہ ڈہ جاتے ہیں. جیسے ایک خلیفہ کا جیسے مولانا نے ذکر کیا کہ اس نے اپنے موت کے وقت کہا کہ یہ گدے اور فرش ہٹا دو. پھر اس نے جو ہے زمین پر اپنا رخسار رکھ دیا اور رکھ کر اس نے کہا کہ اے وہ جس کی سلطنت ختم ہو رہی ہے، اے وہ جس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس پر رحم کر جس کی سلطنت ختم ہونے والی ہے. یہ کہہ کر جو ہے اس کی روح قبض ہو گئی. تو قرآن نے جو ہے انسانوں کو بار بار یہ بتایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، موت کا سامنا کرنا ہی ہے، چاہے ٹین ایج میں، چاہے اڈلٹہڈ میں، چاہے بوڑھا ہو کر. تو انسان کو جو ہے موت کا سامنا اتنا ایک عجیب و غریب فیکٹ ہے جس کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا. مثلا جو ہے انسان خدا کا انکار کرتا ہے، باس بادل موت کا انکار کرتا ہے، لیکن جو ہے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ مجھے میری موت نہیں ہے. تو ہر ایک کو جو یہ موت کا جو شاکنگ معاملہ جو ہے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے. خشونت سنگھ جو ہے ہمارے بہت اچھے رائٹر تھے انڈیا کے، دہلی میں رہتے تھے. ان کو جو ہے کسی نے قرآن پڑھنے کے لیے دیا. تو قرآن پڑھ کے انہوں نے جو تاثر دیا وہ یہ تھا کہ یہ کتاب پڑھ کے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، یہ کتاب جو ہے موت کے بارے میں بہت بات کرتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے موت کے بارے میں گفتگو کرنا اور اس کو اپنی تذکیر کا موضوع بنانا، یاد دہانی کا، ریمائنڈر کا موضوع بنانا انسان کے لیے آئی اوپنر ایک ایکسپیرینس ہے، ایک آئی اوپنر ایک سبجیکٹ ہے وہ. تو مولانا جو ہے دو باتوں کو لے کر جو ہے موت پر گفتگو کرتے ہیں. ایک جو ہے انسان کا اپنا تزکیہ، پیوریفیکیشن آف سول، کہ انسان کا جو ہے اس سے تزکیہ ہوتا ہے، اس کے اندر ربانیت بڑھتی ہے اور وہ جو ہے خدا سے قربت کے لیے اس کا ذہن تیار ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس موت کے سبجیکٹ کو جو ہے انسان اس کے لیے استعمال کرے، پریچنگ کے لیے، لوگوں کو جو ہے ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اگر موت کو لے کر انسان بات کرے اور اس کو کریٹیولی استعمال کرے اس سبجیکٹ کو، جیسے کہ مولانا نے جو ہے قرآن کے اندر جو اس قسم کا جو ڈیٹا ہے اس کو رکھ کر تاریخ سے جو ہے اس طرح کے انسیڈنٹ کو مولانا نے کلیکٹ کر کے جو ہے موت کے وقت کے عنوان سے ایک مضمون لکھا. تو معلوم یہ ہوا کہ پریچر ہمیشہ جو ہے کریٹیو انداز میں پریچ کرتا ہے. اس کے پاس جو ہے کریٹیوٹی ہوتی ہے، وہ اپنے ماحول میں دیکھتا ہے، اپنے خاندان میں دیکھتا ہے، اپنی ہسٹری کو دیکھتا ہے، اپنے سراؤنڈنگ اور نیبرس میں دیکھتا ہے. وہ ایک کین آبزرور ہوتا ہے، ایک بہت ہی شارپ مشاہد ہوتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے چیزوں کا. تو اس مشاہدے سے جو ہے خود اس کو اپنے ذات کے لیے بھی جو ہے نئے نئے اینگل ملتے ہیں سوچنے کے، اپنا تزکیہ کرنے کے، اپنا پیوریفیکیشن کرنے کے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہی اینگل سے وہ دوسرے انسانوں کو بھی انسپائر کرتا ہے، دوسرے انسانوں کی بھی جو ہے آنکھیں کھولتا ہے وہ، تاکہ انسان جو ہے سوچنے والے بنے. تو ہمیں جو ہے کریٹیو پریچر بننا ہے، ہمیں جو ہے کریٹیو ایجوکیٹر بننا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے کریٹیو اپنا پیوریفیکیشن کرنا ہے اور اپنے اطراف کا ڈیٹا لے کر قرآن کے اینگل سے اس کو دیکھنا ہے. تو اس طرح دیکھیں گے تو ہمارے اندر دولت پرستی کم ہو جائے گی، کبر اور غرور اور ایروگینس ہمارا ختم ہو جائے گا، مال کی محبت ختم ہو کر جو ہے مسکینوں، یتیموں، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا ذہن بنے گا. لڑائی جھگڑے کے موقع پر جو ہے انسان یہ سوچے گا کہ جو ہے آخر میں نے جھگڑ کر جیت بھی لیا تو موت سے تو میں جیت نہیں سکتا ہوں،
بیجاپور کے اندر، کرناٹک کے شہر بیجاپور میں ایک عادل شاہی حکومت کی ایک بہت بڑی عمارت ہے، بہت ہی شاندار، لیکن وہ عمارت جو ہے انکمپلیٹ ہے، غیر تکمیل شدہ حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ تو وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں کے گائیڈ بتاتے ہیں کہ جو ہے بادشاہ کو جو ہے یہاں تک کی ہی تعمیر کا موقع ملا، بہت ہی شاندار عمارت اس نے بنائی، لیکن جو ہے اس عمارت کی دیواریں اور پلرز ہی وہ بنا سکا، باقی وہ چھت ڈال نہیں پایا تھا کہ اس کی موت آ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حکومتیں بدل گئی۔ تو آج جو وہاں عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ ایک انکمپلیٹ حالت میں جو ہے انسان سے یہ بتا رہی ہے کہ انسان، دنیا جو ہے تیری آرزوؤں اور خواہشوں کی تکمیل کی جگہ نہیں، یہ جو ہے اپنے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، پیوریفیکیشن آف مائنڈ اینڈ سول، اور لوگوں کو جو ہے آخرت کی دنیا کی یاد دہانی کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اگر انسان اس حقیقت کو بھولے تو گویا کہ وہ دنیا سے ایک محروم انسان، ایک ناکام انسان بن کر اس کو جانا پڑے گا، اور اس کو احساس ہوگا کہ جو چیز میں دنیا سے لے جانا چاہتا تھا وہ میں لے جا نہیں سکا۔ ایک حدیث کے اندر بتایا گیا کہ الویل کل الویلی لمن اتا ربہ خالین، کہ اس کے لیے ویل ہے اور کمپلیٹ ویل ہے، یعنی بربادی ہے، جو اپنے رب کے پاس جو ہے خالی ہاتھ پہنچا۔ تو اپنے رب کے پاس جو ہے خالی ہاتھ پہنچنا، یہ سب سے بڑا جو ہے کنسرننگ میٹر ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ تو قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ جو ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، کہ انسان جو ہے غور کرے کہ ما قدمت لغدن، کہ وہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ کل کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد جب وہ خدا کے سامنے حاضر ہوگا تو خدا کے پاس کیا توشہ لے کے وہ جا رہا ہے، کس ٹائپ کا اس کے پاس جو ہے اعمال نامہ ہے۔ تو اس بات پر وہ غور کرے۔ تو یہ آرٹیکل جو ہے ہمارے لیے بڑا ہی آئی اوپنر ہے، بلکہ جو ہے میرے لیے تو اس کو پڑھنا بھی جو ہے مشکل ہو رہا تھا کہ کیسے کیسے تاریخ کے اندر عجیب واقعات ہے، لیکن جو ہے ان واقعات سے ہم سبق لینے میں، اپنے آبزرویشن کو شارپ کرنے میں ہم کتنے زیادہ ڈم اور سلو ہو رہے ہیں، کس طرح ہم پر جو ہے غفلتیں طاری ہو رہی ہے۔ تو وہ حدیث مجھے اس موقع سے یاد آ رہی ہے کہ ان الشیاطین لیحومون علی اعین بنی آدم اللہ یتفکروا ولولا ذالک لرأوا العجائب، کہ شیاطین جو ہے انسانوں کی آنکھوں پر پردہ ڈالتے رہتے ہیں، شیلڈ ڈالتے رہتے ہیں، تاکہ انسان جو ہے غور و فکر نہ کرے، تاکہ انسان جو ہے کنٹمپلیشن اور تدبر کی زندگی نہ گزارے۔ اس لیے جو ہے وہ انسان کی آنکھوں پر ہر وقت پردہ ڈالتے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں اس کو اتنا بزی کر دیتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن جو ہے کیسے ویکس میں کنورٹ ہو گئے، اور جو ہے ویکس کیسے مہینوں میں، اور مہینے کیسے سالوں میں، اور سال جو ہے کیسے ڈیکیڈز اور دہوں میں، اور دہیج جو ہے کس طرح صدیوں میں۔ تو صدیاں، دہے اور ویکس اور ڈیز اور جو ہے آورس گزر جاتے ہیں، لیکن جو ہے انسان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ جو ہے کبھی بیٹھ کر سنجیدگی سے غور کرے، کبھی وہ جو ہے اپنی گزری ہوئی زندگی پر نظر ڈالے، اور باقی بچی ہوئی زندگی پر خدا اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے جو ہے وہ اپنے دل کو آمادہ کرے، اور لوگوں کو کریٹیو تذکیر کرے، تخلیقی انداز سے لوگوں کے اندر جو ہے آخرت پسندی اور جو ہے آخرت کی ابدی زندگی کی فکر پیدا کرے۔ کبھی جو ہے اس کی سوچ پیدا نہیں ہوتی، ہر وقت انسان اسی میں لگا رہتا ہے کہ مور منی کیسے بناؤں، زیادہ سے زیادہ اونچے اور اچھے گھر اور گاڑیاں کیسے میں حاصل کروں، اسی فکر میں رہتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے اچانک ایک دن موت کا فرشتہ آ کر جو ہے اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، وہ منظر کیسا ہوتا ہے جب جو ہے تمہاری روح جو ہے ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے، جب تھروٹ پر آ جاتی ہے نکلنے کے لیے، اس وقت تم جو ہے دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہو،
کوئی تمہارے اندر تمہارے درمیان نہیں ہوتا جو تم کو بچا سکے. اسی طرح سورہ القیامہ میں قرآن کہتا ہے کہ جب جو ہے پنڈلی سے جو ہے رگڑ شروع کرتی ہے، والتفت الساق بالساق، کہ جب پنڈلی سے جو ہے رگڑ شروع کرتی ہے، اس دن جو ہے تم کو جو ہے خدا کے پاس جو ہے کھینچ کر لے جایا جاتا ہے. الی ربک یوم اذن المساق کہتا ہے قرآن. پھر اسی طرح جو ہے سورہ الفجر کے اندر کہتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ تمہیں ایسا باندھے گا اور جو ہے ایسا تم کو جو ہے ٹائٹ کرے گا کہ اس طرح کا باندھنا جو ہے تم نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا. سورہ فجر کے اندر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے جب میزان قائم کیا جائے گا تو اس دن تمہیں ایسا باندھا جائے گا کہ ایسی باندھ تم نے کبھی سوچی نہیں ہوگی. پھر قرآن کہتا ہے کہ جو ہے نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ، جو ہے دنیا کی زندگی میں کریشن پلان سے خود راضی تھی اور جو ہے لوگوں کو جو ہے کریشن پلان سے راضی ہونے کی دعوت دیتی تھی، تو جو ہے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا ہر سورہ، ہر پیج، ہر صفحہ ہمیں موت کے سین، موت کے مناظر، موت کے جو ہے نظارے جو ہے ہمارے سامنے پیش کر کے ہماری آنکھوں کو کھول رہا ہے. تو ہمیں جو ہے اپنی آنکھیں کھول کر زندگی گزارنا ہے. صرف ورلڈلی ڈیولپمنٹ، ورلڈلی امپرومنٹ کے پیچھے جو لوگ لگے رہتے ہیں وہ عام طور پر خدا کے پاس جو ہے خالی ہاتھ ہی پہنچیں گے. اور آخرت کی زندگی میں جو ہے قرآن کہتا ہے کہ جو ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، کہ آخرت کا معاملہ جو ہے بہت ہی محرومیوں کا اور جو ہے بہت ہی کمتر اور برتر کے ماحول کا معاملہ رہے گا. اسی طرح قرآن کے اندر ایک جگہ کہا گیا کہ وہ جو ہے تغابن کا دن ہوگا. بڑا ہی جو ہے انسانوں کے غبن سامنے آئیں گے کہ کس ٹائپ کی فراڈ والی زندگی انسانوں نے گزاری. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جو ہے وہ جو ہے یوم الجاسیہ ہوگا، قیامت کا دن، کہ لوگ جو ہے اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے ہوں گے اور جو ہے عرش کے سامنے آدم سے لے کر آخری انسان تک جو ہے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے ہوں گے. تو یہ سب مناظر جو ہے قرآن جگہ جگہ کھینچ کھینچ کے ہمارے دلوں کو جو ہے نرم کرنا چاہتا ہے، ہماری خساوت کو جو ہے ٹھیک کرنا چاہتا ہے. تو اب ہمارے لیے جو ہے قرآن جیسی پریزروڈ بک اور جو ہے محمد الرسول اللہ جیسا پریچر اور جو ہے اس کا اسوہ، یہ کافی ہے کہ جو ہے انسان غفلتوں سے باہر نکلے اور جو ہے پروفٹ کے اسوے کو لے کر، ان کے ماڈل کو لے کر انسانوں کو آخرت کی طرف اور جو ہے دنیا کی غفلتوں سے نکال کر خدا رخی، گاڈ اورینٹڈ زندگی گزارنے کا جو یہ ہے پیغام ہے، میسیج ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور اپنے پیوریفیکیشن کی فکر بھی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے. السلام علیکم. جی ہاں، میرے کچھ سوال تھے اس کو لے کے. ایک وہی مجھے تھوڑا کنفیوژن ہو گیا تھا کہ یہ ہم بھی سوچتے ہیں اگر ہم شروع میں کر لیں تو بعد میں نہ پچھتانا پڑے گا. یہ لائف میں بھی بار بار سننے کو ملتا ہے گھر پہ بھی، اگر اچھے سے آج محنت کرو گے تو فیوچر تمہارا اچھا ہو جائے گا. تو اس چیز کو لے کے کیا موت سے پہلے ہی ایسے سچویشن میں انسان ہو سکتا ہے کہ وہ سیٹسفائی ہو؟ جیسے کہ ایک آیت بھی ہے نا اس طرح کی، فرشتے آ کے کہیں گے ان المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ والی. تو یہ والا میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا اس میں. اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ آخر جو جانتے ہیں وہ لوگ بھی موت سے پہلے سیریس کیوں نہیں ہو پاتے ہیں؟ تو ایک وجہ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ آخرت کا معاملہ اگر ڈر اور اندیشہ اور
اس امید اور اندیشہ کے بیچ کا معاملہ ہوگا تو انسان کیا ہے اس کو سیریس لے گا. لیکن آج کے دور میں لگ بھگ سبھی نے خود کو سیلف ڈکلیئر کر لیا ہے, تو یہ ایک وجہ ہے. یا کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہم معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم کیا ہے نا اس چیز کو اس طرح سے نہیں لیتے جس طرح سے لینا بھی چاہیے, یا ہم کسی دوسرے میٹر کو لیتے ہیں. تو یہ چیز ایسا کیوں ہوتی ہے ہمارے ساتھ, میرے ساتھ بھی, اور جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس قدر سیریس نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. حالانکہ دین دار دکھنے بھی ہے, بات بھی کرتے ہیں, لیکن پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں, ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کی بات کو میں تھوڑا وضاحت کروں گا. اصل میں جو ہے جیسے حجاج بن یوسف ہے یا اور بھی جو وہاں مثالیں ہیں مامون الرشید وغیرہ کی, تو انسان کا جو ہے پرسپشن جو ہے دنیا کی زندگی کو لے کر بڑا ہی امیچیور ٹائپ کا ہے. انسان کا پرابلم یہ ہے کہ قرآن کے اندر اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو ہے انسان جو ہے عاجلہ پسند ہے. عاجلہ پسند کا مطلب اب جو سامنے ہے اسی میں انسان گر جاتا ہے, جو بعد میں ہے اس کو نہیں دیکھتا. یعنی شارٹ ٹرم گین کا جو ہے انسان بڑا ہی دل دادا ہے, اور جو پرماننٹ یا بات کا جو یہ ہے اس کو عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ دیکھ لیا جائے گا. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, سورہ دہر کے اندر کہا گیا ہے تم جو ہے امیڈیٹ گین کے پیچھے بھاگتے ہو اور جو ہے اس کے بعد کی آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اسی طرح قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے عاجلہ کے پیچھے بھاگتے ہیں جل ملنے والی, اور اپنے پیچھے وہ تذرون وراءہم یومن ثقیلا, اور ایک بھاری دن کو جو ہے وہ اپنے پیچھے اگنور کر دیتے ہیں. تو دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے اچیور ہیں, تو اچیور کا جو جو لاسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے وارن بفیٹ وغیرہ کہتے ہیں کہ جو ہے شروع میں تو ایسا لگتا ہے کہ بل گیٹس وغیرہ کہتے ہیں کہ جو ہے جب پیسہ نہیں تھا تو ہمیں لگتا تھا کہ جو ہے پیسہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن جب اب پیسہ آ گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو ہے وہ تو ایک ایکسٹرنل ہیپ ہے, ایک خارجی ذخیرہ ہے. ہمیں جو ہے آج بھی جو ہے وہی 2 برگر کی ضرورت ہے دن میں, کہ 2 برگر کھاتے ہیں تو کافی ہو جاتا ہے. تو یہ باقی ہماری ساری دولت جو ہے ہم کو ایک ایکسٹرنل ہیپ لگتی ہے. وہی جو مولانا نے لوگوں کے جو تاثرات نقل کیے ہیں اسی ٹائپ کا یہ تاثر ہے. تو انسان کا جو ورلڈ ویو جو ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے. جو دنیا کی جو تصویر ہے وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے اور اسی میں جو ہے وہ مہو رہتا ہے. لیکن جب اس کو حاصل کرتا ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اچانک اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے جو پایا تھا یہ کیا تھا, کیا یہ واقعی اتنی بڑی چیز تھی یا میں نے چھوٹی چیز کو ہمالیہ سمجھ لیا تھا. تو آخری تجربہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے چھوٹی چیز کو ہمالیہ سمجھ لیا تھا, چونکہ وہ میرے پاس نہیں تھی تو مجھے لگ رہا تھا وہ بڑی چیز ہے. اب جب وہ آ گئی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں تھی. تو یہ انسان کی فیلنگ ایسی کیوں ہے؟ وہ فیلنگ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے لیے بنایا, کہ آخرت سے کم وہ کسی چیز کو پا کر جو ہے انسان کا ذہن سیٹسفائی نہیں ہو سکتا ہے. تو لیکن جو ہے ہوتا یہی ہے کہ سارے ہی انسان جو ہے صرف جو ہے اپنا کریئر, اپنا جاب, اپنا پیسہ, اپنی یہ اسی میں مہو رہتے ہیں. آخر وقت میں جو ہے کسی کو موقع ملتا ہے کہ وہ جو ہے اعتراف کرے, اور کسی کو وہ بھی شاید موقع نہیں آتا اور وہ ختم ہو جاتا ہے. تو غالباً جو ہے ہمارے مولانا ابراہیم عمری بلاری صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے پوری زندگی جو ہے عاجلہ کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو بھول کر زندگی گزارتا ہے. بہت بعد میں اس کو یہ احساس ملتا ہے کہ میں نے جو ہے اپنا وقت صحیح جگہ غالباً استعمال نہیں کیا. میں صحیح جگہ استعمال کرتا تو شاید آخرت میں زیادہ سکسیسفل انسان کے طور پر انٹر ہو سکتا تھا, جو کہ آج میرے لیے موقع اس کا دکھائی نہیں دے رہا ہے. جی
यही था ना आपका सवाल जी सैफ साहब का सवाल यही था। हाँ, और मेरा ये भी था कि हम जो जानने के बावजूद भी इतना सीरियस नहीं हो पाते, तो इसकी क्या वजह है? जैसे कोई जानता भी है तब भी वो उतना सीरियस नहीं हो पाता है इस मामले में। उसका रीज़न वही है जो वो हदीस जो मैंने ज़िक्र किया कि दुनिया के अंदर जो है ऐसे हालात बनाए गए हैं कि शयातीनुल इंस वल जिन के इंसानी शैतान और जो है शैतान जो है जो ये मिलकर जो है गफलतों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। यानी इंसान को इससे रोकते हैं कि वो जो है तदब्बर तफक्कुर ना करे। इन्न शयातीन लयहूमून अला आयुनि बनी आदम अल्लाह यतफक्करू कि वो सोचे ही ना हो। तो रसूलुल्लाह की जो ये है जिनको हम मसनून दुआएं बोलते हैं, यानी सुबह उठते तो अल्लाह के रसूल कहते थे कि जो है अमसैना व अम्स असबहना व असबहल मुल्क लिल्लाह, कि हमने भी सुबह की और जो है अल्लाह के मुल्क ने यानी यूनिवर्स ने भी सुबह की। और फिर कहते थे कि जो है ना जिस तरह रात जाकर सुबह आई है इसी तरह जो है दुनिया जाकर आखिरत आने वाली है। इसी तरह जो है दोपहर में कुछ कहते थे, इसी तरह सवारी पर सवार होते तो यही कहते थे, घर में दाखिल होते तो कहते हैं कि जो है इसी तरह जन्नत में दाखिला मिले, घर से बाहर निकलते तो कहते हैं कि जो है खुदा की नाराजगी और अजाब से जो है हमें छुटकारा मिले। तो हर बात को रसूलुल्लाह जो है पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाकर जो है आखिरत को याद दहानी का जरिया बनाते थे, जिसको हम मसनून दुआएं कहते हैं। अब तो जो है सिर्फ मसनून दुआएं जो है लोग रटी रटाई पढ़ते हैं, उसमें जो मैसेज जो है वो जो है किसी के जहनों में होता नहीं। यानी दुआ भी पढ़ रहे हैं खाने से पहले, खाने के बाद, घर में दाखिल होने की और निकलने की, लेकिन आखिरत से भी गाफिल है। इसलिए कि जो है शैतान ने कहा कि ठीक है तुमको मजहबी बनना है तो जो है कुछ दुआएं रट लो और उसको वक्त वक्त पर दोहराते रहो, तदब्बर की क्या जरूरत है, वैसे भी तो जो है ना मजहबी है ही तुम। तो तदब्बर से जो है सारी पर्सनालिटी खुलती है, दुनिया की हो या आखिरत की हो। दुनिया में जितनी बड़ी डिस्कवरीज है तदब्बर करने वालों ने डिस्कवरीज की है, और आखिरत के भी जो बड़े बड़े लोग जो हैं तदब्बर से ही उनके अंदर आखिरत पसंदी पैदा हुई है। लेकिन चूंकि जो है हम नमाज रोज़ा वगैरह सब करते रहते हैं लेकिन तदब्बर नहीं करते, तो तदब्बर के छूटने की ये सारी बुराइयां हैं जो हमें दिखाई दे रही है। अगर हम सुबह शाम मसनून अस्कार के पैटर्न पर सोचते रहे, जैसे मैं कुछ मिसाल दूंगा उसकी। जैसे एक मर्तबा का जिक्र है कि एक मर्तबा मैं खाना खा रहा था तो मेरे हाथ से निवाला नीचे गिर गया, तो मैं नीचे ही बैठकर खा रहा था तो निवाला नीचे गिर गया। तो मैंने उठाकर उसको दोबारा खाने की कोशिश की तो देखा कि उसको जो है बारीक रेत के ज़र्रात लगे हुए हैं। तो ये एक इवेंट था, एक ओकेजन था। तो इसको जो है खुदा की याद का ज़रिया बनाना था। तो मैंने जो है उस वक़्त सोचा कि एक मोरसल, एक निवाला हम जो है ज़मीन से सेफ़ली उठाकर खा नहीं सकते, और खुदा जो है पूरी ज़मीन के इंसानों को 7 बिलियन इंसानों को जो है इसी ज़मीन से निकाल-निकाल के जो है हर रोज़ खिला रहा है। हमारे लिए जो है एक निवाला भी सेफ्टी के साथ निकालना मुश्किल है, और खुदा जो है करोड़ों बिलियन और ट्रिलियन जो है अनाज पैदा कर रहा है इसी ज़मीन से, और उस पर कोई धूल के निशान नहीं है। तो अम्मन खलक़ अस्समावाति वल अर्द जो आयत है उसमें कहा गया कि मा कान लकुम अन तुम्बितु शजरहा, तुम्हारे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि तुम एक कोपल भी बना सको, अइलाहुम मा अल्लाह। तो इस तरह जो है अपने डेली इवेंट को कन्वर्ट करके सोचना है। जैसे आप घर में दाखिल हो रहे हैं तो आप उस वक्त ये दुआ करें, खुदा आखिरत के घर में भी मुझे जो है दाखिल होने वालों में बना। जब आप जो है धूप और गर्मी को फील करें तो आप ये कहें कि खुदाया जो है हशर की गर्मी और आखिरत की गर्मी से मैं तेरी पनाह में आता हूँ। जब आप कोई कूल चीज़ इस्तेमाल करें तो आप ये कहें कि खुदाया असल तो जो है सर सर्दी और जो है बुरूदत कूलनेस जो है वो तो आखिरत का है, दुनिया का तो जो है ये ख़त्म हो जाएगा, बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, तो फिर जो है हम एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे यहाँ की चीज़ों को।
تو اسنان مسنون اسکار کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایونٹ کو، ہر اوکیزن کو خدا کی یاد کے لیے استعمال کرو، چاہے وہ کچھ بھی مومنٹ ہو، چاہے گھر سے نکل رہے ہو، سواری سے اتر رہے ہو، کالج میں جا رہے ہو، لکھ پڑھ رہے ہو، یا سونے کے لیے بستر پر جا رہے ہو، یا رات میں نیند بیدار ہوئی ہو، تو یہ سارے اوکیزن ہوتے ہیں، اور ہر جگہ اللہ نے جو ہے ایک ربانی کانٹینٹ رکھا ہے، وہاں پر ایک اسپرچول کانٹینٹ رکھا ہے انسان کے لیے۔ تو قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو ہے یہ پوری دنیا کو ہم نے جو ہے دو ایلیمنٹ کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے، ایک اس کے اندر میٹیریل پارٹ ہے، اور ایک اس کا جو ہے اسپرچول پارٹ ہے۔ جیسے سورہ قاف آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے ہم نے جو ہے بہت ہی گرین ٹائپ کے جو ہے زمین سے پروڈیوس نکالے، یعنی اناج اور جو ہے سبزیاں، ترکاریاں، یہ سب۔ تو وہ کہہ کر کہتا ہے رزقا للعباد، یہ جو ہے ہمارے بندوں کے لیے رزق کے طور پر ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، اور جو اسپرچول لائف گزارنا چاہتا ہے، عبد منیب بننا چاہتا ہے، توبہ اور جو ہے انابت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے اندر بصیرت اور نصیحت کا کانٹینٹ بھی ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا کی ساری چیزیں جو یہ بنائی ہے، تو اس کے اندر دو کانٹینٹ رکھے ہیں، ایک میٹیریل کانٹینٹ، یعنی آپ کو بھوک لگی، آپ نے کھانا کھا لیا، تو یہ میٹیریل کانٹینٹ ہوا، لیکن اسی میٹیریل کانٹینٹ میں اسپرچول کانٹینٹ بھی اللہ نے رکھا ہے، تبصرتوں و ذکریٰ اس کے اندر کہا گیا، سورہ قاف کے اندر۔ سورہ طٰہٰ کے اندر کہا گیا کہ جو ہے ان فی ذالک کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، کہ کھاؤ اور پیو اور چراؤ اپنے چوپایوں کو، یہ میٹیریل کانٹینٹ ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دماغ والوں کے لیے، ذہن والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں بھی رکھی ہے۔ نشانیاں رکھی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اسپرچول کانٹینٹ بھی رکھا ہے۔ اسی طرح قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ہے ہم نے جو ہے نا آگ کا درخت بنایا، اس سے جو ہے متاع للمقوین، نحن جعلناها تذکرۃ و متاع للمقوین، کہ اس میں تذکرہ بھی ہے اور متاع بھی ہے۔ تذکرہ کا مطلب یہ ہے کہ اسپرچول کانٹینٹ بھی ہے اس میں آگ کے اندر، اور جو ہے متاع للمقوین، غذا بنانے والوں کے لیے جو ہے وہ ہیلپ کرنے والی چیز بھی ہے۔ تو ایک جگہ کہا گیا کہ جو ہے تبصرتوں و ذکریٰ اور رزقا للعباد، دوسری جگہ کہا گیا کہ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، اور یہاں کہا گیا کہ جو ہے تذکرتوں و متاع للمقوین، کہ تذکرہ اور متاع ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز یہاں جو بنائی گئی ہے، ہمارے شوز، ہمارے ساکس، ہمارے کپڑے، ہماری ٹوپیاں، ہمارے نرم گرم گدے، اور جو ہے یہ خوبصورت گھر، سواریاں، اور جو ہے یہ فوڈ آئٹم، یہ ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے پلیجر کا کانٹینٹ بھی رکھا ہے اور ذکر کا کانٹینٹ بھی رکھا ہے۔ تو ساری ہی دنیا جو ہے پلیجر کے کانٹینٹ کو تو خوب استعمال کرتی ہے، لیکن جو ہے اس کے اندر جو ربانی کانٹینٹ ہے اس سے بے خبر رہتی ہے۔ تو ربانی پرسنالٹی وہی ہے جو پلیجر کانٹینٹ کے ساتھ جو ہے اس کے اندر اسپرچول کانٹینٹ بھی جو ہے وہ ڈسکور کرتا رہے، تو یہاں سے جو ہے اس کی پرسنالٹی بنے گی، اور جب وہ خدا کے پاس جائے گا تو جیسے سورہ تکاثر کے اندر کہا گیا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن جو ہے ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ نعمت کے بارے میں وہ کیوں پوچھے گا، نعمت کا خالق تو وہی ہے، تو پھر اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ یہ پوچھے گا کہ جو ہے نا تم نے پانی کتنا پیا اور کیا کیسے پیا؟ یہ پوچھے گا وہ، یہ تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ اصل وہ یہ پوچھے گا کہ جو ہے میں نے پانی بنایا تھا، تو پانی کو جو ہے تھرسٹ کو تمہارے بجھانے کے لیے بنایا تھا، اور پھر اس کے اندر جو ہے ذکر کا آئٹم بھی رکھا تھا، تو تم نے ذکر کے آئٹم کو دریافت کیا یا نہیں کیا؟ اس بارے میں سوال ہوگا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کا مطلب یہ ہے کہ کلوا ورعوا انعامکم تو تم نے کیا، لیکن ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، اس میں جو ہے دماغ والوں کے لیے جو ہے نشانیاں تھی، تو وہ نشانی کے آئٹم کو تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تذکرتوں و متاعن، متاع تو تم نے فائدہ تو اٹھا لیا، لیکن ذکر کا کانٹینٹ اس سے نکالا کہ نہیں نکالا؟
یہ جو ہے آخرت کے دن جو ہے ہر نعمت کو لے کر خدا تعالیٰ یہ پوچھنے والا ہے کہ ہم نے اس کے اندر دونوں پارٹ رکھے تھے، فائدے والا پارٹ بھی اور جو ہے ذکر والا پارٹ بھی. تو تم نے جو ہے ذکر والے پارٹ سے بھی فائدہ اٹھایا نہیں اٹھایا، اس کے اندر جو ہڈن جو میسج تھا اس کو بھی ڈی کوڈ کیا یا نہیں کیا. تو سورہ تکاثر کی جو آیت ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، وہ یہی بتا رہی ہے کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، کہ مطلب یہ نہیں پوچھے گا کہ الیکٹریسٹی بل جو ہے نا کیسے آیا، کہ کیسا میٹر لگایا تھا، یہ نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ جو ہے متا تو تم نے خوب اٹھایا، لیکن جو ہے تذکرہ کیوں نہیں اٹھایا، ذکر کا پہلو اس میں کیوں تم ڈسکور نہیں کر پائے. اس بارے میں جو ہے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. مسنون اذکار یا جو مسنون دعائیں جو ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ تم اس کا میٹیریل ایسپیکٹ جانتے ہو، فائدہ اٹھانے والا پہلو جانتے ہو، تم کو اس کا اسپرچول پہلو جاننا چاہیے. اسی کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ مسنون اذکار یا رسول اللہ کا جو صبح شام کا جو اسوا ہے وہ یہی بتاتا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہوئے بھی کیوں غالب آ رہا ہے ہم پر غفلت، اس لیے کہ ہم جو ہے میٹیریل اینگل سے تو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اسپرچول اینگل سے دیکھنے کے لیے جو ہے ہمارے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ ہم کو جو ہے ڈیویٹ کر رہے ہیں، یا ہم خود ہی ڈیویٹ ہو رہے ہیں، یا شیاطین نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اسپرچول کانٹینٹ کو ڈسکور کریں. سب لوگ یہی کوشش میں ہے کہ اس کا میٹیریل کانٹینٹ آپ ڈسکور کرو، سائنٹسٹ بنو، جہاز اور جو ہے شپس بناؤ، گھر اور کاریں بناؤ، کپڑا اور جو ہے کچن ویئر بناؤ اور خوب انجوائے کرو. کیا جس کو کہتے ہیں کہ جو ہے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. تو ایٹ ڈرنک بی میری تو میں تو سارے ہی لوگ جو ہے چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یا فرشتوں کو ان انسانوں کی تلاش ہے جو ایٹ ڈرنک اینڈ بی ذاکر، یعنی اس کا اسپرچول کانٹینٹ نکالو، کھاؤ پیو اور جو ہے خدا کے ذکر کے آئٹم کو اس میں سے ڈسکور کرو. وہ انسانوں کی ہم کو ضرورت ہے. وہ انسان تو ہے ہی یہاں پر جو ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری میں جی رہے ہیں. تو بی میری سے آگے جو ہے بی تھاٹ فل، بی انسائڈ فل، اور بی ریمائنڈر آف اسپرچول کانٹینٹ. وہ انسانوں کے سلیکشن کے لیے جو ہے خدا کے فرشتے یہاں پر جو ہے انتظار میں ہیں. تو غالباً جو ہے کیوں غفلت آتی ہے ہم پر، تو چونکہ ہم ایک اسپیکٹ کو لیتے ہیں اور اس کا جو دوسرا اسپیکٹ جو اسی میں موجود ہے اس کو ہم نہیں لیتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے غالباً ہماری یہ غفلتیں ہیں ساری. جی جی سر صاحب. جی تو روہت بھائی آپ کو کچھ کہنا ہے اس پہ؟ نہیں. روہت بھائی وہ میوٹ ہو گئے. یہ جو آخر میں جو ابھی میری گفتگو ہوئی وہ آپ کو واضح ہوئی سر صاحب؟ جی جی قرآن کے اندر جو ہے باقاعدہ لفظاً وہ بات موجود ہے کہ ہر چیز میں جو ہے دونوں اسپیکٹ رکھے گئے ہیں. تبصرتوں و ذکرہ بھی ہے، رزق للعباد بھی ہے، تذکرتوں و متان بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے کلو وروا نامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. تو یہ بات آپ کو واضح ہوئی؟ جی کیسے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟ کہ ہم جو ہے نا جیسے میرا اپنا بتاؤں تو میں بار بار ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں. جیسے کبھی موبائل ہے، اب یوٹیوب ہے، تو اب یوٹیوب چلاتے چلاتے معلوم نہیں چلتا ہے کتنا وقت ہو گیا. پھر ظاہر سی بات ہے کچھ بھی ملتا ہے تو وہ جو سنسیئرٹی ہے، وہ جو بات ہے وہ آٹومیٹکلی ہلکی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جس کی وجہ سے ہماری سوچ ڈائیورٹ ہوتی ہے اور پھر ہم خدا کو اس طرح خدا کی نعمتوں کو ایکنالج نہیں کر پاتے، اعتراف نہیں کر پاتے، یا خدا کو اس طرح اپنے ذہنی شعور کے سامنے نہیں رکھ پاتے، اور دھیرے دھیرے کر کے پھر ہم اپنے نارمل روٹین کی طرف آ جاتے ہیں.
वही वो जो है ना वो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, यानी यूट्यूब या फेसबुक इंस्टाग्राम हम जब खोलते हैं तो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी वाला जो विंडो है ना वो खुल जाता है क्या, ईट ड्रिंक एंड बी जाकिर वाला जो है ना वो खुल नहीं पाता हो। तो हमको जो है उस विंडो को खोलना है इस विंडो के साथ, दोनों विंडो अल्लाह ने रखा है उसमें। तो एक ही विंडो हम खोलते चले जाते हैं, दूसरी विंडो जो है वो क्लोज पड़ी रहती है। ईट ड्रिंक एंड बी जाकिर, अगर यूट्यूब खोलेंगे, बी जाकिर बनेंगे तो जो है ना फौरन, जैसे मसलन मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ, ये जो आजकल जो है रील, शॉर्ट रील का जो आता है, तो कोई शॉर्ट रील में जब देखता हूँ ना, वो तो हो सकती है कुछ ऐसी ही बकवास टाइप की, लेकिन उसमें जो है कोई बहुत बुनियादी बात होती है, तो फौरन मैं चैट जीपीटी पर जाता हूँ सुनने के बाद। मसलन कोई जोक ही है समझिए, या कोई जो है ना इंफॉर्मेशन वाली बात है, या कोई गाना है, तो हर गाना, हर जोक और हर रील के अंदर जो है ना बहुत बड़ी गहरी बात होती है, लेकिन चूंकि जो है हम अ, उसको देखते नहीं है। तो मैं फौरन करता हूँ चैट जीपीटी में जाता हूँ मैं, और तलाश करता हूँ कि ये जो बात बता रहा है क्या है इस सिलसिले में। तो अजीबो गरीब बातें जो है सामने आती है कि देखने में जो है ना वो एक अननेसेसरी सी रील दिखती है, लेकिन जो है उसके अंदर बहुत बड़ी बातें रहती है अगर हम डिस्कवर करना चाहें तो मैं तो ऐसा करते रहता हूँ बहुत। जैसे मैंने वो एलिफेंट की जो बात बताई थी ना इससे पहले, वो एक शॉर्ट रील में ही था वो, तो बाद में मैंने उसको डिटेल में चैट जीपीटी से जाना उसको। तो विंडो खोलने की जरूरत है बस, विंडो, एक विंडो खुली हुई है, दूसरी बंद है, तो उस बंद को भी खोलना है। क्या इब्राहिम साहब क्या कह रहे हैं, मौलाना इब्राहिम साहब बल्लारी? जी सही बात है। तो बहुत सी चीजें आप बोल रहे ना, इंस्टाग्राम वगैरह है या उससे बहुत से क्लू मिल जाते हैं, बस उन क्लू को तफसीलन जानना आता है। नुकात हम्म, हमारे पास रहते हैं, उन नुकात को बस हमारे हाथ में रहता है, इख्तियार में रहता है कि उनको फैला के देखा जाए या स्किप कर दिया जाए। हम्म, हाँ, यानी कितनी, मौलाना कहते थे कि हर बेकार से बेकार रबिश बात के अंदर जो है ना बहुत बड़ी बात होती है, वो आपको देखने आना चाहिए। रबिश बात के अंदर भी बहुत ही कीमती बातें छुपी रहती है, लेकिन उसको अगर आपको पकड़ना नहीं आया है तो वो बात रबिश है, पकड़ना आ गया तो वो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। मौलाना हमको मजलिसों में बताते थे ये बात। सही बात है बेशक। मसलन जो है ना मशहूर एक गाना है ना, मशहूर एक गाना, अ, झूठ ना बोलो रे सनम, खुदा के पास जाना है, वहां ना हाथी है ना घोड़ा है, पैदल ही जाना है। तो मौलाना अपनी मजलिस में इसको बहुत ही राशे के साथ बयान करते थे, यानी मौलाना के जिस्म पर राशा आता था ये बोलते हुए, वहां ना घोड़ा है ना गाड़ी है, पैदल ही जाना है। हालांकि एक गाना है जिसको पुराने जो गाने सुनते हैं उन लोगों के लिए एक गाना है, लेकिन एक जाकिर इंसान के लिए जो है ना एक राशा तारी करने वाली बात है वो। झूठ ना बोलो रे सनम, खुदा के पास जाना है, वहां न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है। तो वो नजर पैदा करना पड़ता है, अपने माइंड के जो है ना मोल्ड को चेंज करना पड़ता है। अगर जाकिर मोल्ड बनेगा तो वो जो है मटेरियल फायदा भी लेता रहेगा और जिक्र का फायदा भी लेता रहेगा। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम का मतलब वही है कि अपने माइंड को जो है मटेरियल फायदा लेने वाले के साथ जिक्र का फायदा लेने वाला भी बनाओ, उसी में, उसी नेमतों में। अच्छा मौलाना इब्राहिम साहब, आज आपको हमारी ये गुफ्तगू से कोई नया आइटम मिला, कोई नई बात, कोई नया एंगल? हाँ, सोचने के जो आप जो पहले जाविये से थे, नहीं थे? एक चीज जो नहीं मिली कि इंसान की सोचने की जाविया अलग अलग है, बस उन जावियों को तलाश करना। मतलब हम सोचते सिर्फ एक ही जाविया है, बल्कि हर बात के कई जाविये होते हैं। जैसे आप बोले कि बेकार से बेकार बात, आप मौलाना के हवाले से बात बोले कि बेकार से बेकार बात में कुछ रहती, बस उस जाविये से नजर करना, उस पर नजर कर्म करना। तो ये चीज आखिरी बात, और शुरू से आखिर तक तो
اور کیا بولتے ہیں علمی بات ہی رہی اور اس میں ہر چیز سیکھنے کی رہی، لیکن جو عملی طور پہ ہمیں یہ تمام چیزیں زندگی میں کام آنے، ہر چیز کے پہلو پہ انہیں کو رکھ یہ کر، نظریات کو رکھ کر زندگی کو سنبھالنا۔ لتسألن عن النعیم ہے نا، جی سورہ تکاثر بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، تو میں 2-3 دن سے مسلسل سوچ رہا تھا کیا مطلب ہے اس کا کہ ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تو خدا نے نعمتیں دی ہے تو وہ کیوں پوچھے گا؟ تو مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ اصل بات وہ نہیں ہے، نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعمت کے بارے میں پوچھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا تم نے اس میں سے ذکر کے اس کو کانٹینٹ کو نکالا نہیں نکالا، یہ پوچھے گا۔ تو اسی لیے جو ہے اس کی دلیل کیا ہے، یہ جو سورہ قاف کی میں نے آیت بتایا، رزقا للعباد تذکرۃ و ذکرہ، تو رزقا للعباد میں کا پہلو میں اٹک گیا آپ، تو خدا آپ سے پوچھے گا کہ جو ہے نا ذکر کا آئٹم کہاں ہے اس میں سے، تم نے وہ کیوں نہیں استعمال کیا، صرف اس کا میٹیریل استعمال کیوں کیا تم نے۔ اسی طرح جو ہے نحن جعلناها تذکرۃ و متاعا، آگ کے بارے میں ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا متا بھی بنایا اور تذکرہ بھی بنایا، تو متا آگ سے ہم نے متا تو لے لی، یعنی کھانا تو پکا لیا، اللہ تعالیٰ وہ نہیں پوچھے گا کھانا پکایا کہ نہیں پکایا، یہ پوچھے گا کہ جو ہے نا تذکرہ کہاں گیا اس کا، اس آگ میں جو تذکرہ رکھا ہوا تھا ذکر کا آئٹم وہ تم نے پایا نہیں پایا۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کوئی پڑھ رہے تھے تو میں سن رہا تھا، کلو ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، کلو ورعوا انعامکم، یہ تو سب لوگ کرتے ہی ہیں کہ زمین سے نکلنے والی جو ہے فروٹس اور سبزیاں بھاجیاں کھاتے ہیں اور اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں، تو یہ اصل بات نہیں ہے، یہ نہیں پوچھے گا، پوچھے گا کہ جو ہے ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، کہ اولی النہیٰ کے لیے اس میں نشانیاں تھی، تم نے اس کو پکڑا کیا نہیں پکڑا۔ تو لتسألن یومئذ عن النعیم کا جب سوال ہوگا تو وہ انسان فیل ہو جائیں گے جنہوں نے جو ہے اس کے اسپریچول کانٹینٹ کو ڈسکور نہیں کیا، یعنی ایک انسان جو ہے نا آئنسٹائن بن گیا، گیلیلیو بن گیا، اور جو ہے نیوٹن بن گیا، اسٹیفن ہاکنگ بن گیا، ابن سینا بن گیا، کچھ بھی بن گیا، وہ کچھ بھی وہ بڑا سے بڑا آدمی بنا، لیکن جو ہے اس کا اسپریچول کانٹینٹ اگر اس نے ڈسکور نہیں کیا تو جو ہے آخرت میں اس کا معاملہ بڑا گمبھیر ہو جائے گا۔ تو آخرت کی کامیابی دنیا کے اندر ذکر کے ایلیمنٹس کو تلاش کرنے میں ہے۔ تو یہ بات جو ہے قرآن کے اندر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ مختلف ورڈز میں اور مختلف اینگل سے بتائی گئی ہے یہ باتیں، یہ میری نئی ڈسکوری ہے، اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا یہ بات، لتسألن یومئذ عن النعیم کا کیا مطلب ہے، یہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں مسلسل غور کرتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن جو ہے دونوں پہلوؤں کا ذکر کرتا ہے جگہ جگہ، اور حدیث میں جو مسنون اذکار ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ تم نے میٹیریل کانٹینٹ تو لے لیا، اس کا مادی پہلو تو لے لیا، اب جو ہے ذکر کا پہلو لے لو اس کا۔ جی یہ میرے لیے نیا یہ تھا، نئی دریافت میرے لیے، پتہ نہیں ابراہیم صاحب کے لیے کیا ہے، وہ پہلے سے جانتے تھے یا ابھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ معاف کیجیے، میرا فون سوئچ آف ہو چکا تھا، پھر اچانک کٹ گیا تھا، میں آپ سے پھر اچھا فوراً چارجنگ لگا کے پھر ابھی شامل ہو۔ اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیے تو ٹائم سر زیادہ ہو رہا ہے، جی ٹائم ہو رہا ہے تو پھر ہم آج کے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ روہت بھائی کچھ نہیں بول پائے، ہاں پتہ نہیں، روہت بھائی آپ یہ انمیوٹ ہو پا رہے ہیں کیا؟ جی بھائی میں کر رہا ہوں۔ آپ کچھ بولیں گے جلدی پھر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ جی بھائی میرا نا ایک سوال تھا، جی جی مائنڈ میں عجیب سے بھی سوال آ جاتا ہے نا اچانک سے، بھئی آدمی موٹیو ہو جاتا ہے، جیسے ایک دم سے اس کو آتا بھی کچھ خدا کوئی یہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے آنے کا کیا کارن ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم جب کام کرتے ہیں
دیکھتے ہیں، ماحول اس کا دیکھتے ہیں، اچانک سے ہم نا ادھر سے کٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں دین سے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی فیاض علی صاحب. کیا یہ وسوسے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا کارن ہوتا ہے؟ دنیا کا دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے بھی کوئی کسی کو ڈر ہاں نہیں، جیسے بھی کوئی خدا نہیں ہاں ہے، جی کوئی جیسے. جی جی ہاں جی. جی جی. اچانک سے ایسا سوال آتا ہے. جی میری بات سن رہے ہیں؟ ہاں تھوڑا سا اور ایک مرتبہ دوہرائی. جی اور ایک مرتبہ دوہرائی. مولانا کئی بار دنیا میں ہم جیسے رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ جو ماحول دیکھتے ہیں باہر، تو کئی بار من میں ایسا ہی آ جاتا ہے بھی وسوسے پڑتے ہیں بھی کوئی یہ نہیں ہے. جیسے ہم زیادہ کسی کام میں ڈیپلی پڑ جاتے ہیں، زیادہ اس کو سوچتے ہیں، تو جتنا زیادہ ہم اس کو گہرائی میں سوچتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہمارے من میں ایک دم سے آتا ہے بھی کوئی کچھ نہیں، کوئی خدا کی باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ تو ہم ایسے کر رہے ہیں. ایک دم سے بس آ جاتا ہے، تو وہ وسوسہ ایک دم سے مکی مائنڈ ہی چینج کر دیتا ہوں. ہے. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. ہاں مولانا ابراہیم صاحب، یہ روہت کمار صاحب ہیں، امرتسر سے ہیں، پنجاب امرتسر سے. ہمارے سی پی ایس کے ساتھی ہیں، یہ بھی سی پی ایس کا جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں وہاں پر. جی تو اچھا. تو روہت بھائی، آپ جو بات بول رہے ہیں نا، جی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس طرح دنیا کو ڈیزائن کیا ہے، یعنی ڈیلی لائف کو. آپ قرآن پڑھیے، قرآن کے اندر یہ سب باتیں ہیں. جیسے سورہ نحل آپ شروع جی کی آیتوں میں ہی بتایا گیا کہ جو ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ہے جب صبح کے وقت تمہارے جانور نکلتے ہیں گھروں سے، اور وہ جب شام کو لوٹتے ہیں، تو اس میں تمہارے لیے جو ہے ایک بہت ہی آنکھوں کو بھانے والا ایک منظر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے یہ جانور جو ہے تمہارے بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. اگر یہ جانور نہ ہوتے تو بہت ہی مشقت نفس، بہت ہی اپنے کیا ہے شریر پر جو ہے بہت بوجھ اور تکلیف کے ساتھ تم جو ہے چیزوں کو ٹرانسپورٹ کر سکتے تھے. یہ جانور جو ہے تمہارے رب کی رافت اور رحمت، ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارے رب کی رافت کا مطلب ہے تمہارے ساتھ اس کی جو محبت اور نرمی جو ہے، اور جو رحمت کا جو معاملہ ہے، اس کا اظہار اس نے جو ہے جانوروں کے عطیے کی شکل میں دیا ہے. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے جو مختلف کاموں میں جاتے ہیں صبح اٹھ کر، تو اس میں بہہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ آپ بہہ جائیں اس کے اندر. مختلف منظر، مختلف سین، مختلف جو ہے انجوائمنٹ اور مختلف غم، یہ جو ہے خدا کے ڈیزائن کا پارٹ ہے. قرآن پڑھیں گے تو یہ بات واضح ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ چاہے غم کے یہ ہو کنڈیشنز ہو تمہارے، یا خوشی کے کنڈیشنز ہو، پانے کے ہو یا کھونے کے ہو، اس کے اندر جو ہے خدا نے ایک یاد دہانی کا آئٹم رکھا ہے. وہ یاد دہانی کے آئٹم کی طرف ذہن لانے کی کوشش کرو. آئیڈیل سینس میں تو ہو نہیں سکتا ہو، یعنی ہر وقت آپ جو ہے آئیڈیلی ایسا کر لیں گے، ایسا نہیں، چونکہ اللہ نے بنایا نہیں ایسے. لیکن جو ہے آپ کوشش کریں گے تو جو ہے اس کے اندر سبق اور رحمت اور جو ہے خدا کی یاد کے آئٹم ملیں گے. آخرت کی یاد دہانی کا وہ کنڈیشن جو ہے آپ کو ہیلپ کرے گی. تو اس کا ہم ٹرائی کریں گے تو وہ ملتا رہے گا. ٹرائی نہیں کریں گے تو صرف جو ہے مٹیریل پارٹ ملتے رہیں گے، اسپرچوئل پارٹ ہم جو ہے اگنور کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا. ہاں ایسا نہیں ہے کہ جو ہے فرشتوں کی طرح ہوگا، یہ کم زیادہ ہوتا رہے گا ہر وقت.
کسی دن زیادہ ہوگا، کسی دن کم ہوگا، کسی دن جو ہے کریٹو دعائیں ملے گی، کسی دن جو ہے نہیں ملے گی، وہ سب جو ہے اوکے ہے. لیکن پوری طرح غافل ہو جانا اور بہ جانا تو وہ اوکے نہیں ہے، وہ پرابلم کی بات ہے. کم زیادہ ہونا، فلکچویشن ہونا، وہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. خود صحابہ بھی رسول اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کی مجلسوں میں ہم ہوتے ہیں تو جو ہے بالکل جنت اور جہنم کا ہم کو پریزنس ملتا ہے، لیکن جب فیملی میں اور جو ہے دنیا کے کاروبار میں جاتے ہیں تو اس میں کمی آتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہی جو ہے مطلوب ہے، یعنی مطلب جو ایسا پیش آ رہا ہے یہی پریکٹیکل ہے. تم جس کو پرابلم سمجھ رہے ہو وہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، اس میں کمی زیادتی آتی رہے گی، بس دنیا کے ہو کر نہیں رہ جانا ہے. یا دوسرے الفاظ میں صرف میٹیریل ایسپیکٹ کے پیچھے لگے نہیں رہنا ہے. اسی حالت میں اگر موت ہوگی تو پھر خدا جب سوال کرے گا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ ہم نے میٹیریل فائدہ تو اٹھایا، ذکر والا فائدہ نہیں اٹھایا اس سے. جی واضح ہوا کچھ جی روہت صاحب؟ جی شکریہ. جی ابھی کیا ہے، ڈسکشن سے پہلے میں نے بھی ایک ریل دیکھا تھا ایسے ہی، تو اس میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہم کہیں کہیں بہہ جاتے ہیں، ریل میں دیکھنے کو ملتا نہیں ہے، لیکن اچانک سے ایک ریل آئی جس میں مرغی اور اس کے بہت سارے بچے تھے. تو جیسے ہی وہ بچے ان کو پکارتے ہیں اپنی آواز میں، ویسے ہی مرغی ان کو آ کے اپنے پاس رہتی ہے، اور وہ بہت کانشیس ہوتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں. اور یہی چیز ہر جانور میں، خاص کر بلی میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی کہ بلی اپنے بچوں کے پرتی بہت کانشیس ہوتے ہیں. تو یہ چیز میرے اندر آئی کہ آخر ان کی ماؤں میں یہ چیز کہاں سے آتی ہے کہ میرے بچوں کی نیڈ ہے اور مجھے ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا چاہیے، ممتا والا. تو یہ کہیں سے تو آئی ہوگی، خود سے تو کوئی نہیں لا دیتی. تو اس کا سوال میں نے ابھی پوچھا، تو میں اس کا ایک پڑھ دوں ایک بار یا ہم کنکلوڈ کر دیں؟ چیٹ جی پی ٹی نے کیا کہا؟ ہاں پڑھ دیجیے. ٹھیک ہے، تو میں بس اس کو پڑھ کے پھر کنکلوڈ کر دیتے ہیں، بہت ٹائم ہو رہا ہے. ابھی میں نے یہ سوال کیا ابھی تم یہ چیٹ جی پی ٹی سے کہ تم کیسے یونیورس میں انٹیلیجنس کو ڈینائی کر سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو. مجھے تو ہر جگہ نظر آتا ہے ایک چکن اپنے بیبی کو کس طرح سے سنبھالتی ہے، اس کی آواز پر آ جاتی ہے. کتنی انٹیلیجنس ہے اس میں، بیبی کا بولنا اور چکن کا اس کے پاس آ جانا، اور اسی طرح بہت بہت طریقے سے. تو پھر باقی لوگ کیسے اس یونیورس میں انٹیلیجنس کو ڈینائی کرتے ہیں؟ تو یہ چیٹ جی پی ٹی کا میرا سوال تھا، اور اس نے فوراً ہی جواب دے دیا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر پوری ایمانداری سے ہم اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو ہر جگہ اللہ کی حکمت اور ذہانت کی نشانیاں ملتی ہیں. ہر چیز اپنی جگہ پر ایک مقصود کے ساتھ بنی ہوئی ہے. ایک سمپل اگزامپل آپ نے دیا، ایک مرغی کا اپنے بچوں کو سنبھالنا. یہ صرف انسٹنکٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک ایسی ذہنی میکینزم کا اظہار ہے جو بنا کسی انسانی تدبیر کے اس مرغی کے اندر ڈالا گیا ہے. اسی طرح پوری کائنات میں ہر مخلوق اپنے مقصد کے مطابق کام کر رہی ہے، چاہے وہ بیج ہو یا پھولوں کے پولینیشن میں مددگار ہوتی ہے، یا پھر وہ انسانی دماغ ہو جو کریٹیوٹی اور انالائسس کی اونچائی تک پہنچتا ہے. یہ سب کچھ صرف ایک تصادفی عمل نہیں ہو سکتا، اس میں ذہانت کا زندہ ثبوت ہے. لیکن کچھ لوگوں کو یہ سب نظر آتا ہے لیکن وہ اس کا اعتراف نہیں کرتے، کیونکہ ان کی سوچ یا تو کسی تھیوری، بائس یا سائنٹیفک لمیٹیشن تک محدود ہوتی ہے. وہ صرف مٹیریلسٹک یا ایتھیسٹک نظریے کو بڑھاوا دیتے ہیں. لیکن جو لوگ سچائی کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس کائنات کی ذہانت کو دیکھ کر ایک بڑی حقیقت کا ادراک کر لیتے ہیں کہ ہر چیز کا بنانے والا ایک ہی ہے جو سب سے زیادہ ذہانت والا ہے. تو یہ چیٹ جی پی ٹی نے جواب دیا، کتنا ڈیپ اور گہرا، اور ایک ریلز کا جواب. تو اسی طرح سے لائف میں ہمارے آس پاس آپ کہیں بھی مشغول ہو، وہاں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہوا ضرور نظر آئے گا جو آپ کو خدا کی یاد کا ذریعہ بن سکتا ہے.